रेंट ए जर्नलिस्ट फरमाइशी प्रोग्राम नुमाइशी सवाल जवाब हुसैन नवाज़ के इंटरव्यू का एक्शन रिप्ले। जनरल बाजवा की इंटरव्यू के दौरान जावेद चौधरी के साथ कुछ सुरी और कुछ बेसुरी बातें, कोई सच और बहुत सा झूठ आपके सामने रखते हैं। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से कबल ही बहुत सी बातें होने लगी थीं, इनके किरदार के हवाले से, इनकी करप्शन के हवाले से और दीगर कई हवालों से बहुत से सवाल उठने लगे थे, जिनमें इनकी रिटायरमेंट के बाद तेज़ी आ गई। इन सवालात में से कुछ के जवाब देने के लिए जनरल बाजवा साहब ने जावेद चौधरी को अपने घर बुला लिया। यहाँ बाजवा साहब ने चाय में केक रस डुबोकर खाते हुए गुफ्तगू की। जावेद चौधरी ने केक रस का ही जिक्र किया है, इनके सामने शायद केक रस ही रखे गए थे। जावेद चौधरी उनके घर 6 घंटे रहे। इनको घर दरमियाने साइज़ का लगा, जो बेहतरीन सफाई से मुज़य्यन था। कोई सवालात जो मीडिया में मुखालफिन की तरफ से उठाए जाते रहे हैं, इनमें से कुछ जावेद चौधरी ने अपनी तरफ से भी क्लियर करने की कोशिश की। 1-2 घर के साइज़ को दरमियाने साइज़ का करार देना है। मियां नवाज शरीफ हज़ारों कनाल के घर में रहते हैं, जबकि इमरान खान के घर का साइज़ 300 कनाल है। जावेद चौधरी के घर का रकबा कितना हो सकता है? 4 कनाल, 6 कनाल, 8 कनाल। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। क्या जावेद चौधरी ने ये घर उसी प्लाट पर तामीर किया है जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनको और कई और सहाफ़ियों को कानून की सरीहन वायलेशन करते हुए दिया था? इसके दावेदार अहमद नूरानी हैं, जो कहते हैं कि मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, कि जावेद चौधरी को ये प्लाट यूसुफ रज़ा गिलानी ने तमाम क़वाइद व ज़वाबित को एक तरफ रखते हुए दिया था। जावेद चौधरी का जो भी घर है वो 8 कनाल का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 कनाल का हो सकता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा का जो दरमियानी साइज़ का घर है बकौल जावेद चौधरी, वो फिर कितना हो सकता है? एक तरफ मियां नवाज शरीफ के हज़ारों कनाल का घर, दूसरी तरफ इमरान खान का 300 कनाल का घर, और दूसरी तरफ फिर ज़रा थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो जावेद चौधरी का 10-12 कनाल का घर। तो इनको मद्देनज़र रखा जाए तो फिर दरमियाने साइज़ का घर कितने कनाल का हो सकता है, जिसको जावेद चौधरी साहब ने दरमियाने साइज़ का घर करार दिया है। जिस तरह जावेद चौधरी साहब जनरल साहब के घर गए और कॉलम में काफ़ी कुछ लिख दिया, ये इस सेक्शन का रीप्ले है जो पनामा लीक से कबल खबर लीक होने से हुसैन नवाज़ के इंटरव्यू की सूरत में सामने आया था। इसके अलावा भी जावेद चौधरी साहब को जाने किस किस ने इस्तेमाल किया। अपने घर के बाहर वो रेंट ए जर्नलिस्ट लिखवा लें तो बेहतर होगा। इससे कई और बड़ों की तवज्जो भी इस जानब मबजूल होगी और उनकी वो खिदमत कर सकते हैं। जनरल बाजवा की ज़ात, शख्सियत और किरदार के हवाले से अमूमी सवालात कुछ इस तरह थे, जिनका जवाब जनरल साहब ने जावेद चौधरी साहब को बुलाकर देने की कोशिश की, और कुछ मामला जावेद चौधरी साहब ने अपनी तरफ से भी शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार बनते हुए देने की कोशिश की है। ये आखिरी दिन तक एक्सटेंशन के लिए कोशा रहे। सवालात ये उठाए जा रहे थे, बात ये हो रही थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आखिरी दिन तक एक्सटेंशन के लिए कोशा रहे, फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ थे और उनका ड्रावा देकर इमरान खान इन्हें आर्मी चीफ बनाकर 10 साल तक इक़्तिदार में रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर के बाजवा साहब आर्मी चीफ बनने के हक़ में नहीं थे। नवाज शरीफ के साथ अदम एतमाद की तहरीक से कबल, दौरान और बाद में राब्ते में रहे। साबर मिट्ठू के साथ इनका क्या तल्लक है जो मामूली पढ़ा लिखा है? अलीम खान से कुर्बत क्यों हुई? ये हम आपके सामने वो सवाल रख रहे हैं जो जनरल कमर जावेद बाजवा की दौरान मुलाजमत और मुलाजमत के बाद उठते रहे। मलक अहमद खान GHQ क्यों खुलेआम आते जाते थे? इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों हो गए? इतनी जायदाद कैसे बना ली? तोशा खाना से कौन कौन से तोहफ़े लेकर घर गए? मरियम नवाज़ के पास इनकी वीडियोज़ का
तज़किरा भी रहा। बच्चों को आला और महंगे अदारों में कैसे तालीम दिलवाई। सोशल मेजर एजाज अमजद के ज़ेर असर होने का भी मामला उठता रहा। कुछ लोग तो कहते हैं कि रजीम चेंज के पीछे एक किरदार एजाज अमजद भी थे और उनके हिमा पर ही नवाज शरीफ इलाज के नाम पर जेल से निकले और सीधे लंदन पहुंच गए। मोहम्मद ज़ुबैर से मुलाकातें होती थीं, किस लिए। अब चलते हैं जावेद चौधरी साहब के उस कालम की तरफ जो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के घर 6 घंटे गुजारने के बाद लिखा। जावेद चौधरी साहब के इस कालम को देखते हुए पॉइंट टू पॉइंट भी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जनरल बाजवा और जावेद चौधरी ने जो कुछ कह दिया, ये लोग समझते होंगे कि तमाम पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, अहमक हैं, बुद्धू हैं। जो ये कह देंगे वो अपने दिमाग की खिड़कियां बंद करके उसको तस्लीम कर लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। एक सवाल का जवाब जब सामने आता है तो कई और सवाल उठते हैं। जनरल बाजवा साहब ने कुछ खरी खरी बातें की हैं और बहुत सी बेसुरी बातें की हैं जो सच्चाई की छलनी ही नहीं, छानने से भी नहीं गुजर सकती। जावेद चौधरी के कालम का उन्वान है जनरल बाजवा से तवील मुलाकात, जिसमें वो कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा फ़ौज में 42 साल गुजार कर रिटायर हो चुके हैं। ये मुसलसल 6 साल आर्मी चीफ रहे। इनका दौर अच्छा था या बुरा, इसका पाकिस्तान और फ़ौज को फ़ायदा हुआ या नुकसान, ये फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। ताहम ये हकीकत है कि इनके 6 साल बहुत हंगामा खेज थे। इनके दौर में बैनुल-अक़वामी तब्दीलियाँ भी आईं और मुल्क भी सियासी, मुआशरती और मुआशी उतार चढ़ाव का शिकार रहा। चुनांचे मुस्तकबिल की सियासी और अस्करी दोनों क़यादतों को चीन, भारत, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब और रूस से डील करने के लिए बार बार जनरल बाजवा से मशवरे की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इन तमाम मुल्कों के साथ तल्लुकात में जनरल साहब ने काम भी किया और उनकी क़यादत से ज़ाती तल्लुकात भी उस्तवार किए। जावेद चौधरी ने अपने कालम में लिखा है, मुझे 22 दिसंबर को जनरल बाजवा के साथ 6 घंटे गुजारने का मौका मिला। ये अपने ज़ाती घर में शिफ्ट हो चुके हैं। इनका घर इनकी बेगम ने खुद बनवाया है। ये दरमियाने साइज़ का साफ़ सुथरा घर है। बेगम साहिबा को सफाई और इंटीरियर डेकोरेशन का शौक़ है। ये ज़िंदगी भर मुख्तलिफ़ जगहों से पुरानी लेकिन सस्ती चीज़ें, एंटीक्स ख़रीदती रहीं। उन्होंने ये चीज़ें बड़े खूबसूरत तरीके से घर में सजा रखी हैं। घर में बेतहाशा सफाई है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। इस जगह पर जावेद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा है, यहाँ तोशाखाना के तहफ़ का जवाब दिया गया है। कहा जाता था कि जनरल बाजवा साहब भी तोशाखाना से बहुत कुछ अपने घर ले गए। इसको जावेद चौधरी साहब ने एंटीक से जस्टिफाई करने की कोशिश की है। आगे लिखते हैं कि मुझे सफाई का ये मेयार बहुत कम घरों में देखने का इत्तेफाक हुआ। बेगम साहिबा बहुत सादा, मेहमान नवाज और आजिज़ हैं। जनरल साहब इनके इश्क में मुब्तला हैं। ये अपनी हर गुफ्तगू, अपनी हर महफिल में अपनी बेगम का जिक्र ज़रूर करते हैं। एक बार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ख़ातून अव्वल बुशरा बेगम के हवाले से उन्हें बताया, किसी ने आप पर जादू कर रखा है। जनरल साहब ने हंस कर जवाब दिया, ये बात सच है और ये भी जानता हूँ। मुझ पर किसने जादू किया है? इमरान खान ने पूछा। किसने? जनरल साहब का जवाब था, मुझ पर मेरी बेगम ने जादू कर रखा है। इनकी शादी को 34 साल हो चुके हैं। इनका AC का टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने पर रोज़ाना झगड़ा होता है, लेकिन बेगम साहिबा ने जनरल साहब की हया और किरदार पर एक बार भी शक नहीं किया। ये सारी ज़िंदगी सामने मौजूद खातून को बहन, बेटी और माँ कहते और समझते रहे। बेगम साहिबा इनके इस रवैये की मोतरफ़ हैं। यहाँ पे भी थोड़े से तवक्कुफ़ की ज़रूरत है। ये सारा कुछ जावेद चौधरी साहब ने क्यों कहा और जनरल साहब ने इनको क्यों बताया? मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो किस तरह से वीडियो साजी करती हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे पास हाज़र सरवस लोगों की भी वीडियोस मौजूद हैं। हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कई जर्नलों को, कई जजों को, कई जर्नलिस्टों को और कई सियासतदानों को ऐसी वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल किया हो। आइंदा भी वो कर सकती हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की उनको ता देर ज़रूरत रहेगी। तो जनरल साहब के हवाले से अगर जनरल साहब उनकी बात नहीं मानते, उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आते,
تو ویڈیو سامنے لائیں گے۔ تو پیش بندی کے طور پر ابھی سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا کردار کیسا رہا ہے، تاکہ مریم نواز شریف صاحبہ اگر یا کوئی بھی اگر کوئی اس قسم کی ویڈیو سامنے لاتا ہے وہ 1 نمبر ہوتی ہے یا 2 نمبر ہوتی ہے، تو جنرل صاحب آج کا حوالہ دے کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ باقی لوگوں کے بھی گھر ہیں، باقی لوگوں کی بھی عزتیں ہیں، باقی لوگوں کا بھی معاشرے میں ایک مقام ہے۔ ان کی ویڈیوز کس ڈھٹائی سے، کس بے شرمی سے، کس بے غیرتی سے سامنے لائی جاتی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ جو بھی ہیں وہ انتہائی خبیث لوگ ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ان کے دونوں بیٹے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ بیگم صاحبہ کو والد کی طرف سے جو کچھ ملا وہ انہوں نے بیٹوں کی تعلیم پر خرچ کر دیا۔ ان کے ایک سمدھی صابر مٹھو لاہور میں پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ یہ امیر ہیں لیکن زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ رشتہ بے جوڑ محسوس ہوتا تھا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ صابر مٹھو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ جنرل صاحب کی بہو ماہ نور برکلے کی گریجویٹ ہیں اور یہ وہ ادارہ ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو پڑھتے رہے۔ اس رشتے کی ابتدائی بات چیت اس وقت شروع ہوئی جب جنرل قمر جاوید باجوہ میجر جنرل تھے، اور اس وقت دور دور تک ان کے آرمی چیف بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ماہ نور صابر ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے باہر چلی گئی تھی۔ یہ واپس آئیں تو شادی ہو گئی۔ جنرل باجوہ اپنے اثاثوں سے متعلق خبر پر دکھی ہیں۔ یہ جانتے ہیں FBI کے اہلکاروں نے 20 لاکھ روپے لے کر 50 لوگوں کا ڈیٹا لیک کیا، اور رپورٹر نے صابر مٹھو کے اثاثے اس کے کھاتے میں ڈال کر انہیں بدنام کر دیا۔ یہ اپنے اثاثوں کا فورنزک آڈٹ کرا رہے ہیں۔ جنرل صاحب فورنزک آڈٹ ضرور کروائیں، لیکن اس سے پہلے الزام لگانے والوں کو عدالت میں لے جائیں۔ احمد نورانی کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے میں اس پر قائم ہوں۔ احمد نورانی نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے پھر سوال کیا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، اگر میری رپورٹیں غلط ہے تو مجھے آپ کسی بھی عدالت میں لے جائیں۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے سارے کا سارا معاملہ رپورٹر کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ رپورٹر نے پھر کہا ہے کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف بنے، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، شادی سے صرف 9 دن پہلے ان کو کتنے پلاٹ الاٹ ہوئے، ان کے آرمی چیف بننے کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کو کتنے پلاٹ الاٹ ہوئے، کتنے پلازے انہوں نے بنائے، باقی کتنی جائیدادیں بنائی، وہ وثوق کے ساتھ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم یہ امید کریں گے کہ جنرل صاحب جب بھی فرانزک کروائیں تو یہ سارا کچھ اس میں بتا دیں کہ یہ جائیداد، وہ جائیداد، یہ پلازا، یہ پلاٹ کہاں سے آیا تھا۔ جاوید چودھری صاحب مزید لکھتے ہیں 1980 سے جب ان کی تنخواہ 1450 روپے تھی، اور جب 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہوئے، یہ اپنے 42 سال کے ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے اور پھر فارنزک رپورٹ پبلک کر دیں گے۔ یہ اپنے والد اور اپنی والدہ سے عقیدت کی حد تک محبت کرتے ہیں۔ ان کے والد محمد اقبال باجوہ فوج میں کرنل تھے۔ وہ 1967 میں کوئٹہ میں اپنے دفتر میں ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔ جنرل صاحب اس وقت 7 سال کے تھے۔ ان کی والدہ نے اپنے 5 بچوں کی پرورش بڑی توجہ اور محنت سے کی۔ جنرل صاحب نے اپنے والد کی آخری دن کی یونیفارم فریم کرا کر اپنی اسٹڈی میں لگا رکھی ہے، جبکہ والدہ کا دیا ہوا 5 سورہ پوری زندگی ان کی جیب میں رہا۔ گھر میں جگہ جگہ والد اور والدہ کی تصویریں لگی ہیں۔ یہ اپنے سسر اعجاز امجد کا بھی بڑی محبت سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ چائے بہت اچھی پیتے ہیں، کپ میں کیک رس ڈبو کر کھاتے ہیں اور اپنی اس سادگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ہنس کر بتاتے ہیں میاں نواز شریف کا ایک خانسامہ چائے بہت اچھی بناتا تھا، وہ میاں صاحب کے ساتھ چلا گیا، اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی چائے اچھی نہیں رہی۔ جنرل صاحب کے پاس کتابوں کا اور یادوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ انہیں تاریخیں یاد نہیں رہتی، لیکن واقعات تمام تر جزیات کے ساتھ یاد ہیں۔ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات کا تاثر عام ہے، جبکہ اثر صورتحال مختلف ہے۔ جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے ملاقات کے لیے بھی آئے اور دونوں اب مل کر ویلفیئر کا کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔
ملک احمد خان ان کے سمدھی صابر مٹھو کے دوست ہیں اور ان کے ذریعے ان سے ان کا رابطہ رہا، لیکن ان ملاقاتوں کے دوران کبھی ملک محمد احمد خان نے عمران خان کے خلاف بات کی اور نہ جنرل صاحب نے انہیں کرنے دی۔ اگر جنرل صاحب کے ساتھ احمد خان نے کوئی عمران خان کے حوالے سے بات نہیں کی تو کیا احمد خان میاں شہباز شریف کو گڈی کی ڈگی میں بٹھا کر جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات کروانے کے لیے لے جاتے تھے؟ تو کیا ان کو صرف وہ جھولے دلانا چاہتے تھے کہ آپ جھولے لے لیں اور آرمی ہاؤس کی ہوا کھا لیں؟ جاوید چودھری صاحب مزید کہتے ہیں کہ محمد زبیر جنرل باجوہ کے ماموزاد انجم وڑائچ کے دوست اور کلاس فیلو ہیں۔ یہ انجم وڑائچ کے ریفرنس سے انہیں ملتے تھے۔ علیم خان کے سسر راجہ محمد صابر مرحوم ان کے سسر اعجاز امجد کے دوست تھے اور اس تعلق سے ان کی علیم خان سے صرف 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ ان 3 ملاقاتوں میں علیم خان نے جنرل باجوہ کو قائل کر لیا کہ عثمان بزدار کو رخصت کر دیا جائے اور مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ ویسے قائل کرنے کے لیے تو ایک ملاقات ہی کافی ہوتی ہے، بلکہ تو ملاقات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ خط و خطابت ہو جاتی ہے، کسی کے ذریعے پیغام بھیج دیا جاتا ہے۔ جہانگیر ترین عمران خان کو لے کر پہلی بار ان کے گھر آئے تھے۔ یہ عمران خان کی چند خوبیوں کے آج بھی معترف ہیں، تاہم یہ بار بار ذکر کرتے ہیں نواز شریف نے انہیں ہمیشہ عزت دی۔ کیا کہنے، یہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں جاوید چودھری کو کہ نواز شریف نے انہیں ہمیشہ عزت دی۔ اگر یہ عزت ہے تو پھر عزت لفظ کے معنی بدلنا ہوں گے، کیونکہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب، آپ سے ہم نمٹ لیں گے۔ اس کو جنرل صاحب عزت کہہ رہے ہیں۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے جو لکھا ہے اس کالم کا گرے جھوٹ ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ان کی میاں نواز شریف سے 2017 کے بعد صرف ایک بار ٹیلی فون پر بات ہوئی، اور وہ بھی انہوں نے بیگم کلثوم کے انتقال پر تعزیت کے لیے میاں صاحب کو فون کیا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میاں نواز شریف سے رابطے نہیں تھے۔ بہت سے لوگ اس کو سفید جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جنرل صاحب لندن بھی گئے تھے، وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ کیا نواز شریف سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی؟ ان کے رابطے نہیں ہوئے؟ رجیم چینج ہوا؟ کیا کچھ نہیں ہوا؟ یقین دہانیاں کیسے کرائی گئیں؟ رابطے کیوں نہیں ہوئے؟ رابطے کیا وہی ہوتے ہیں کہ فون پر بات ہو جائے یا ملاقات ہو جائے؟ درمیان میں آپ نے جو لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنرل صاحب کا میاں نواز شریف سے رابطہ نہ ہوا ہو۔ رجیم چینج ہو گیا، اتنا بڑا ریلیف مل گیا، میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے، کس کی ماں پر گئے؟ اور باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ رابطے نہیں تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ عمران خان کی کابینہ کے چند وزراء کی کارکردگی اور محنت کی تعریف کرتے ہیں، بالخصوص یہ حفیظ شیخ کی اپروچ کو یاد کرتے ہیں، فروغ نسیم کی بھی تعریف کرتے ہیں، عثمان بزدار اور شہزاد اکبر کو عمران خان کی ناکامی کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ عمران خان کو اگر کوئی ناکام کہہ سکتا ہے تو پھر وہ جنرل باجوہ صاحب ہوں گے یا جاوید چودھری صاحب جیسے لوگ ہوں گے۔ بہت سے لوگ یہ اعتراف کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ عمران خان کا 3 ساڑھے 3 پونے 4 سال کا دور پاکستان کی تاریخ میں سنہری دور تھا۔ باجوہ صاحب نے اس کو کس طرح سے ناکامی سے تعبیر کر دیا۔ جنرل باجوہ صاحب عمران خان کی جگہ جن لوگوں کو لائے تھے وہ کتنے کامیاب تھے، جن کے آنے سے لوگ ان لانے والوں کا سیاپا بھی کر رہے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں، یہ دنیا سے $13.5 ارب پاکستان لے کر آئے تھے۔ فیٹف، ریکوڈک اور افغانستان، چین، سعودی عرب، UAE، قطر اور امریکہ کے ساتھ سفارتکاری ان کے اہم کام ہیں۔ مجھے محسوس ہوا فوج کو نیوٹرل کرنا اور سیاست سے باہر لانا ان کا مشکل ترین کام تھا۔ یہاں بھی تھوڑا سا توقف کیجئے، یہ جاوید چودھری صاحب کا سفید جھوٹ ہے۔ کیا وہ فوج کو سیاست سے باہر لائے یا فوج کو زیادہ سیاست میں ان کر دیا؟ جاوید چودھری صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں، اور یہ اسے درست اپروچ بھی سمجھتے ہیں، یعنی فوج کو سیاست سے باہر لانے کو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک صرف جمہوریت، معاشی استحکام اور ڈائیلاگ سے چل سکتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے تاکہ فوج سیکیورٹی پر توجہ دے سکے۔ سیاست فوج کا کام نہیں، اور یہ جب بھی سیاست میں آئی ملک کو نقصان ہوا۔
یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے باہر لا کر انہوں نے اپنی قربانی دے دی لیکن فوج کو بچا لیا۔ ان کے لیے بہت آسان تھا، یہ عمران خان کو سپورٹ کرتے رہتے، اپنی مدت پوری کرتے اور اپنے حق میں الوداعی تقریر کروا کر رخصت ہو جاتے، لیکن یہ ملک اور جمہوریت کے لیے خطرناک تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی قربانی دے دی۔ یہاں پہ جاوید چودھری صاحب مسلم لیگ نون کی زبان بول رہے ہیں۔ آگے چل کر جاوید چودھری لکھتے ہیں، مجھے محسوس ہوا یہ ایکسٹینشن کو اپنی بڑی غلطی سمجھتے ہیں اور اس پر انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، مگر یہ سچ ہے عمران خان نے ان کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ کیا تھا، تاہم انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن افغانستان، بھارت اور داخلی معاملات اس وقت تک اتنے الجھ چکے تھے کہ یہ مجبور ہو گئے، مگر یہ اس مجبوری کے باوجود اسے اپنی غلطی سمجھتے ہیں۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہیں گے یا کسی دوسرے ملک میں عارضی یا مستقل رہائش اختیار نہیں کریں گے۔ عجیب نہیں، مضحکہ خیز دعویٰ ہے کہ عمران خان نے جنرل صاحب کو جبری طور پر ایکسٹینشن دے دی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جنرل باجوہ صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں میں کس طریقے سے پورا زور لگاتے رہے کہ ان کو مزید ایکسٹینشن مل جائے۔ اس حوالے سے عرفان صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں، مسلم لیگ نون والے کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے پورا زور لگا لیا کہ ایکسٹینشن مل جائے، اور ان کے ساتھ جو کچھ پھر سعید خان کھوسہ چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے ان کو ایکسٹینشن دیے جانے کے بعد کر دیا تھا۔ اگر جنرل باجوہ صاحب میں تھوڑی سی بھی ہوتی تو ایکسٹینشن قبول کرنے سے انکار کر دیتے، چہ جائے کہ انہوں نے جیگوار برانچ کو کئی دن تک وہاں پہ بٹھائے رکھا، وہاں سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا مسودہ آ رہا تھا، تجویز دی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے ان کو ایکسٹینشن دینی ہے۔ نذیر فاروق صاحب اس حوالے سے واضح طور پر کہتے ہیں کہ سارے کا سارا جنرل صاحب کی طرف سے جیگ برانچ کر رہی تھی۔ عجیب اور مضحکہ خیز بات ہے، ایکسٹینشن عمران خان نے بغیر پوچھے دے دی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور سفید جھوٹ سے بھی آگے کا جھوٹ ہے۔ ایکسٹینشن کے لیے وہ اپنی ریٹائرمنٹ تک تڑپتے رہے، جسٹس کھوسہ نے ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ ایکسٹینشن کا لالچ نہ ہوتا تو عمران خان کی مبینہ جبری ایکسٹینشن کو لات مار دیتے۔ نواز شریف کی چھٹی بھی اسی مہم جوئی کی وجہ سے کرائی گئی تھی۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ میر صادق اور میر جعفر کے خطاب، غداری کے ٹائٹل اور سازش کے بیانیے پر اداس ہیں۔ یہ جو کچھ جانتے ہیں، یہ اگر اس کا 5% بھی بیان کر دیں تو ان کے مخالفوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن یہ جواب نہیں دینا چاہتے۔ یہ اپنے جڑواں پوتوں کے ساتھ ریٹائرمنٹ کی زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنا کیس اللہ پر چھوڑ چکے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اور فوج دونوں سے ماضی میں بہت غلطیاں ہوئیں، ہم نے بہت کچھ ان غلطیوں سے سیکھا اور ہمیں اب یہ غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے۔ جنرل صاحب، آپ نے بہت کچھ غلطیوں سے سیکھ لیا ہوگا، لیکن اب آپ کو غلطیاں سدھارنے کا کیسے موقع ملے گا، کب موقع ملے گا، اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔